نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں فقیر طارق محمود القاسم النقشبندی. آج جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں آپ کو مسلم شریف سے، اور یہ احادیث متفق علیہ ہیں، میں مسلم شریف سے چونکہ سنا رہا ہوں تو بخاری شریف سے میں روایت آپ کو نہیں کروں گا. ہاں، یہ متفق علیہ حدیث شریف ہے، اور چونکہ مسلم شریف میں اس کی ایک بڑے ترتیب سے اور بڑے وضاحت کے ساتھ دونوں کا بیان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انسان کی قدر و اہمیت کیا ہے. ہماری بد نصیبی یہ ہے کہ یہ لوگ آ گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو گمراہ کرنا شروع کر دیا ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آخر کیا بات ہے ان لوگوں کو، اور لوگ بھی کوئی ایسے دیوانے ہیں کہ ان کو کچھ سمجھ نہیں پڑ رہی. بھائی آپ کو تو دین کا پتہ ہی نہیں ہے. اسی طرح کی بات ہے کہ ایک کیمسٹری کا آدمی کھڑا ہو کے بات کر رہا ہو، اور میں چاہوں تو چپ چاپ سن کے اس کی باتوں کو ماننا شروع کر دوں، اور مجھے بعد میں پتہ چلے کہ یار یہ تو 2 نمبر آدمی تھا، اس کے پاس تو ڈگری اصل نہیں تھی. جس طرح ہمارے کلینکس میں اور ہمارے اسپتالوں میں ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں، جعلی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے اس وقت؟ بات یہ ہے کہ اس سے پہلے آپ کو سوچنا ہے یہ احادیث کوئی کیوں نہیں بیان کرتا. یہ جتنے لوگ آئے ہوئے ہیں اس وقت، یہ لونڈے لپاڑے، یہ اس حدیث کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب یہ حدیث بیان کی جائیں گی تو ان کی دکانداری ختم ہو جائے گی. اور یہ مسلم اور بخاری کی احادیث ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. جس کو ماننا ہے مانے، جس کو نہیں ماننا ہے نہ مانے. ہمارا کام تو صرف پہنچا دینا ہے، ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. اب ایک جو اور تمہیدی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں، دنیا میں اپنا خلیفہ بنانا کا ارادہ کیا، میں بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ یہ تو ہم آپ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں اور آپ ان کو بنا رہے ہیں تو قتل و غارت کریں گے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. تو یہ خلیفہ کون تھا کہ آج بھی دنیا میں یہ خلیفہ موجود ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا یہ ایک خاص وقت کے لیے یہ خلیفہ دنیا میں بھیجا تھا اور وہ ختم ہو گیا؟ یا ابھی بھی وہ خلفاء موجود ہیں اور زمین میں جو ہے تو مختلف جگہوں پر اپنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ لگایا وہ پورا کر رہی ہیں؟ خلیفہ کہتے کس کو ہیں؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ خلیفہ جو ہے نا، جس کو کہا جاتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے کہ اس کے اندر وہ تمام خوبیاں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں جو اس کو اپنا خلیفہ مقرر کرتا ہے. اور یہ صلاحیتیں اور خصوصیات اللہ نے دی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دیا اپنی انگلی مبارک کے اشارے سے. تو یہ کیا چیز تھی؟ یہ وہ قدرت، وہ طاقت، وہ قوت تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کی انگلی میں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیالے میں ہاتھ رکھتے اور وہ جو ہے تو پانی ابلنے لگتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہاتھ پھیرا، ہڈیاں جڑ گئی. ایک صحابی کی آنکھ باہر نکل آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ہاتھ پھیرا، وہ آنکھ اچھی ہو گئی، فوراً اپنی جگہ پر چلی گئی. یہی جو آج انبیاء تو نہیں ہیں، تو انبیاء کے بعد خلیفہ کون ہے؟ انبیاء کے بعد خلیفہ کون ہے؟ اللہ کا اس زمین میں. اور اللہ تعالیٰ جو دنیا میں خلیفہ بھیج رہا تھا تو اس خلیفہ کا مقصد کیا تھا؟ یہ ابھی وہ سوال ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان کا میں جواب تو دوں گا، لیکن اس کے اوپر ایک میں پوری ویڈیو بناؤں گا پھر بڑی ڈیٹیل کے ساتھ، جس میں خلیفۃ اللہ علی الارض اس کا میں بتاؤں گا کہ حقیقی خلیفہ کون ہے، آدم علیہ السلام کا مقام کیا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دنیا میں جو آئے ہیں تو پیچھے کن کو چھوڑ کر گئے ہیں. وہ کون سی ہستی ہیں جو پھر ان مقامات کو آگے چلائیں گی. پھر جب میں یہ ویڈیو بناؤں گا تو اس کو بتاؤں گا. ابھی آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ زمین میں اس وقت جو اللہ کے خلفاء ہیں وہ اللہ کے اولیاء اکرام ہیں جو کل کائنات کے ہر ذرے میں پھیلے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے جی، یہ وہ خلیفہ اعظم ہے اور آج اس دنیا میں موجود ہے، جن کو انجینئر محمد علی مرزا بابے کہتا ہے. ایسا نہیں ہے. مجھے پھر اس آیت کو بتائیں، یہ آیت کدھر کھڑی ہوئی ہے اور اس کا کیا قصہ ہے. میں اس پر ویڈیو بناؤں گا، یہ نہیں بنا سکتے، ان کے پاس ہے ہی نہیں. یہ تو انکار کریں گے خلیفہ کا.
کہ بس جی وہ آئے تھے وہ ختم ہو گئے اور یہ آئیں بائیں شائیں کر کے بات ختم ہو جائے گی. یہ بڑا پکا جینوئن سوال میں نے پھینکا ہے. ان کو بولو جواب دو. یہ ولی اللہ ہیں اللہ کے, یہ دوست ہیں جو اللہ کے خلیفہ ہیں. اب پہلی حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ اولیاء اکرام اللہ کے یہ خلفاء جو اس وقت موجود ہے دنیا میں, ٹھیک ہے, یہ جو موجود ہیں, یہ ان میں کون سی صلاحیتیں ہیں, ان میں کون سے طریقے ہیں, یہ میں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا. ابھی میں صرف آپ کو کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں اور ان خلفاء کا جو مقام ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. اب آپ سنیں, وہ جو کہتے ہیں نا کہ ان کے پاس برباد ہو جاؤ گے اور مرنے سے پہلے ہیں مسلمان, نہ 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 نہ, جنہوں نے بابا کو چھوڑا وہ گئے, وہ برباد ہو گئے. اور یہ تاریخ نہیں, یہ قرآن اور نبی علیہ السلام کی حدیث بتا رہی ہے. اور یہ وہ بتا رہی ہے جو یہ انجینئر اور جتنے لوڑے لپاڑے ہیں سب اس کے منکر ہیں. کیوں؟ یہ وہابیت پھیلا رہے ہیں. محمد بن عبد الوہاب نجدی, جس نے مدینہ کی بیٹیوں کو کہا تھا کہ یہ ہم پر حلال ہے, ان کو اغوا کیا گیا تھا جب انگریزوں نے مل کر یہ وہابیت پھیلائی تھی. عرب میں سلطنت عثمانیہ کو ختم کیا گیا تھا اور پھر مزارات گرائے گئے تھے, شہید کیے گئے تھے, گنبد گرا دیے گئے تھے. اور نبی علیہ السلام کے گنبد کو بھی انہوں نے بڑے گرانے کی کوشش کی ہے, گرا نہیں سکے اس کو. یہ جو بولتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں. جو نبی علیہ السلام کی بے ادبی اور توہین کرتا ہے اس کے پاس ایمان رہا کہاں؟ اب یہ سنیں جی کہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں کون جا رہا ہے اور یہ کون لوگ ہیں, یہ کون لوگ ہیں. اب آپ سنیں, یہ حضرت ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے عمران نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یدخل الجنت من امتی 70 الفا بغیر حساب, کہ میری امت میں سے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کے. یعنی اسے کوئی حساب نہیں لیا جائے گا, بس جو ہی حشر ہوگا لوگ حشر میں کھڑے ہوں گے, وہ لوگ جا چکے ہوں گے جنتوں میں, اور وہ تکیوں سے لگائے, سورہ یاسین پڑھے نا, تکیوں سے لگائے وہ کھانے کھا رہے ہوں گے اور شربت پی رہے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ ان سے جو ہے تو ان کو کہیں گے آرام سے بیٹھے ہیں, آپ نے جو دنیا میں کیا تھا آج آپ کو اس کا صلہ مل رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ ان سے خطاب فرمائیں گے. آپ بتائیں کہ ان کا مقام کیا ہے, کہ جب بھی حساب ابھی قائم بھی نہیں ہوا اور ان لوگوں کو خداوند کریم نے اٹھا کر جنتوں کے اندر بھیج دیا. تو فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا صحابہ کرام نے, من ہوں, یہ کون ہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہم الذین لا یکتوون ولا یسترقون وعلی ربہم یتوکلون. اور ایک روایت میں آتا ہے, یہ لفظ بھی آتا ہے, ولا یتطیرون, یعنی یہ وہ لوگ ہوں گے جو نہ تو کیا کہتے ہیں اس کو جلاتے ہیں, اپنے جسم کو داغ لگواتے ہیں, علاج کے لیے داغ نہیں لگواتے, یہ شرعاً جائز نہیں ہے. اور نہ جو ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ جھاڑ پھونک کرواتے ہیں, شرعی جھاڑ پھونک نہیں, شرعی جھاڑ پھونک نہیں, وہ جھاڑ پھونک کہ جو اس کے اندر ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں, یہ جادو وغیرہ کے ذریعے سے یا شرکیہ کلمات کے ذریعے سے. اور جو امام مسند امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو شرح ملا علی قاری نے لکھی ہے, اس کے اندر آپ نے توکل کے حساب سے بتایا ہے کہ جو توکل کرنے والے ہیں ان کا بتایا ہے آپ نے کہ توکل یہ ہے کہ آپ ہر چیز کو چھوڑ کر اللہ کی ذات, تمام اسباب کو قطع کر کے اللہ کی ذات پر آپ جو ہے تو بھروسہ کر لیں. کیونکہ اگر اسباب کے ساتھ آپ توکل کر رہے ہیں نا, تو وہ توکل, اسباب کے ساتھ جو توکل ہے وہ توکل کی حقیقی روح نہیں ہے. آپ تو سبب کو لے کر توکل کر کے بیٹھے ہیں. وہ ایک صحابی نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے, فرمایا علیہ وسلم اونٹ کا پاؤں باندھ کے توکل کروں یا بغیر باندھے توکل کروں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اونٹ کا پاؤں باندھ کے توکل کرو. اور اصحاب صفہ, ان کا توکل کیا تھا؟ ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں تھا, بھوک کے مارے ان کے فاقے گزرتے تھے. یہ اصحاب صفہ کا توکل ہے اور یہ اس شخص کا توکل ہے. اب ان دونوں کا فرق بھی سمجھ لیں. اس حدیث کے دوران ہی میں آپ کو یہ چیز بھی بتا رہا ہوں. فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف استعداد کے لوگ اس دنیا میں پیدا کیے. ہر آدمی خلیفہ اللہ کا درجہ نہیں پا سکتا سوائے ان اولیاء اکرام کے جن کے وہ مقامات ہیں کہ جو اللہ کے فضل و کرم سے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے سے ان کو وہ فیض حاصل ہوتا ہے, جس سے ان کا جو اندر جو روحانی قوتیں ہیں وہ ترقی کر جاتی ہیں.
تو اصحاب صفہ کوئی نوکری نہیں کرتے تھے، ان کی شادی نہیں تھی، ان کے بچے نہیں تھے. کیا یہ روحانیت ہے؟ یہ روحانیت نہیں ہے. اس طرح یہ شخص جو ہے تو نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ اس نے سوال پوچھ لیا. جب سوال پوچھ لیا تو نبی علیہ السلام کو پتہ لگ گیا کہ اس آدمی کے توکل اتنا مضبوط نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا باندھ کے کرو. کیونکہ جو اس اصحاب صفہ والے وہ نبی علیہ السلام سے آ کر پہلے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا راستہ اختیار کر رہے ہیں تو ہم کیا توکل کر لیں اور توکل روٹی نوکری وغیرہ ساتھ کر کے کریں یا بغیر نوکری کے کریں. ایسا تو کوئی سوال نہیں کیا. وہ آتے بیٹھتے اللہ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیتے اور اللہ کے ذکر میں مست ہو جاتے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے آج تک ان کا نام زندہ رکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف فرما ہوتے اور اس پر فخر فرمایا کرتے تھے کہ میری امت میں ایسے لوگ ہیں کہ جن کے پاس میں بیٹھتا ہوں مجھے اللہ تعالیٰ ان کے پاس بیٹھنے کی وصیت فرمائی ہے. آگے چلیں جی. اب کیا ہے جی، دو باتیں میں نے بتا دی. ایک تو جھاڑ پھونک نہیں کرتے، ایک جو ہے تو داغ نہیں لگواتے اور اپنے رب کے اوپر توکل کرتے ہیں. تو توکل میں نے آپ کو بتا دیا. وہ توکل نہیں جو اسباب کے ساتھ ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہو کہ آپ جنت میں چلے جاؤ گے، آرام سے بیٹھ جاؤ. اس طرح نہیں ہوتا. اور دوسرا یہ کہ وہ جو ہے تو فال نہیں لیتے، شگون نہیں لیتے. بلی گزر گئی نہیں جانا تو یہ گزر گیا نہیں جانا، آنکھ پھڑک رہی ہے پیسے آئیں گے، یہ والی آنکھ پھڑک رہی ہے کوئی مر جائے گا، خدا اسی طرح مار دیتا ہے. کیوں؟ عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں. جیسا میرے ساتھ گمان کرتا ہے میں اس کے ساتھ ویسا کر دیتا ہوں. تو میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اچھا گمان کیوں نہ رکھے. یہ چلے جاتے ہیں جی جنت میں. ٹھیک. دوسری حدیث شریف سنیں جی. اسی کے اندر جو ہے کہ نبی پاک یہ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لازماً جنت میں میری امت میں سے 70,000 لوگ داخل ہوں گے یا 7 لاکھ لوگ داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. ابو حازم فرماتے ہیں کہ مجھ سے بھول گیا کہ آپ نے 7 لاکھ کہا تھا یا 70,000 کہا تھا. ایہما قال، کیا فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ متماسکون. آپ جانے کا انداز کیا ہے جی، جانے کا انداز کیا ہے. متماسکون، ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے. آخذو بعضہم بعضا، یعنی ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوں گے. متماسکون، تمسک کہتے ہیں پکڑنے کو. اور ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے ہوں گے اور وہ جو ہے تو جنت میں جا رہے ہوں گے. لا يدخل اولهم حتى يدخل آخرهم. ان کا جو پہلا ہے وہ جنت میں بھی داخل نہیں ہوگا یہاں تک کہ آخر بھی. مطلب ہے وہ سب کے سب جو 70,000 ہیں یا 7 لاکھ ہیں وہ ہاتھ تھامے ہوئے ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے. ایک ساتھ جنت. يدخل آخرهم وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. ان کے جو چہرے ہیں نا، چہرے وہ روشن 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوئے ہوں گے. اب یہ تو کہتے ہیں نا کہ وہ کدھر ہیں جی، وہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اولیاء اکرام نہیں ہیں. ان میں سے کون لوگ ہیں؟ اب بات یہ ہے کہ انجینئر مرزا کے باپ کے نوکر نہیں ہیں اولیاء اکرام کہ وہ جا کے انجینئر مرزا کو اپنی کرامتیں دکھائیں گے اور پھر انجینئر مرزا سے کہیں گے ہمیں قبول کرو، ہمیں مانو. نہیں، اس لیے ولی اللہ نہیں ہوتا. ولی اللہ نے جو کچھ کرنا ہوتا ہے اس کا جس پر من ہوتا ہے، جس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا. ابھی ایک اور بڑی قیمتی حدیث ہے وہ میں انشاءاللہ ایسی جگہ پیش کروں گا جس میں یا رسول اللہ مدد کہنا جائز ہے، جس میں یا علی مدد کہنا میں آپ کو بتاؤں گا، جس میں یا پیر و مرشد مدد کریں یہ کہنا جائز ہے. وہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے. اس کے علاوہ بھی بہت ساری احادیث ہیں جس میں چیزیں ثابت ہوتی ہیں. اور پھر مسلم میں یہ حدیث 70,000 مع كل واحد منهم 70,000. بخاری شریف کی روایت میں آتا ہے کہ 70,000 جائیں گے، ہر 70,000 داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے. ہر 1000 کے ساتھ 70,000 ہوں گے. اور یہاں پر مسلم شریف میں روایت ہے کہ 70,000 داخل ہوں گے، ہر ایک فرد کے ساتھ 70,000 ہوں گے. ہر فرد کے ساتھ 70,000 کون ہے؟ بغیر حساب کتاب تو وہ اوریجنل لوگ ہو گئے 70,000 یا 7 لاکھ جنہوں نے دنیا میں اللہ کی بندگی کی، توکل اختیار کیا، سب کی. لیکن ان کے ساتھ جو آیت ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی. اب فرمایا یا اللہ زیادہ کر دیجئے، زیادہ کر دیجئے، زیادہ کر دیجئے. اللہ تعالیٰ نے پھر یہ یہاں تک پہنچا دیا. اور پھر ایک اور آگے چل کر روایت اس میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے یہ عرض کی رب کریم سے، اللہ میری امت تو بہت تھوڑی ہے، تو رب کریم جل وعلا نے فرمایا میں یعنی جو گاؤں کے رہنے والے لوگ ہیں اس میں سے بغیر حساب کتاب کے آپ کی امت میں داخل کر دوں گا. اور گاؤں کے رہنے والے لوگ یہ انجینئر مرزا جیسے گمراہ کن لوگوں کے باتوں میں نہیں آتے. ان کے ایمان اور عقیدے بڑے پکے ہوتے ہیں
اور وہ بدو کے حوالے سے بات ہو رہی ہے جو عرب کے اس میں رہتے ہیں. اب یہ لوگ چلے جائیں گے, وہ ان کا ہاتھ پکڑ کر جائیں گے, ہر جو 70,000 ہر ایک کے ساتھ 70,000 ہوں گے. یہ اولیاء اکرام کے مریدین ہیں, یہ اولیاء اکرام کے مریدین ہوں گے. اور کون ہوں گے؟ جن کا بغیر حساب کتاب کے. وجہ یہ ہے ابھی اس کی جو وجہ ہے نا, میں دوسری حدیث میں آپ کو کلیئر کرتا ہوں. چلیے اب یہ دوسری حدیث سنیں جی, اور اس کو بہت توجہ سے سنیں. یہ ان احادیث سے بالکل جداگانہ ہی ایک حساب رکھتی ہے. ان لوگوں کے اوپر بھی کوئی سختی نہیں ہے, یہ بھی جنت میں جا رہے ہیں. اور ان کا کیا کمال ہے جی, وہ کمال بھی اب آپ سن لیں. یہ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث روایت ہوئی ہے, ٹھیک, کتاب الایمان میں, مسلم شریف کتاب الایمان, ٹھیک ہے جی. اور یہ حدیث جو ہے یہ جلد 1 ہے اور یہ جلد 2 ہے. جلد 2 میں صفحہ 344 صحیح مسلم میں, اور اس کا جو باب ہے وہ ہے فضل الذکر, باب فضل الدعا, باب فضل مجالس ذکر. یعنی یہ باب ہے اس فضل کا, اس خیر و برکت کا جو ذکر کی مجلسوں میں موجود ہوتا ہے. دیکھیں ذکر کی مجلس میں ایک پیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ایک فقیر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, جن کے 24 گھنٹے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں گزرتے ہیں, ٹھیک ہے جی. اس کو فقیر نہیں کہتے جی, اور نہ وہ بغیر حساب جنت میں جائے گا جو لوگوں کے پیچھے ٹھٹا کرتا ہو, جو قدوری کو قطوری کہتا ہو, ٹھیک. قدوری ایک فقہ کی کتاب ہے, اور اس کے اوپر بھی جو ہے نا تو وہ بھی نہیں جائے گا جو امام قدوری کو کہتا ہو کہ امام قطوری, اور جو نبی علیہ السلام کو چھوکرا کہتا ہو, اور جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باہر جا کر امتحان میں اس طرح کر تو اپنے مرید کو بھیج کر, اپنے گرگوں کو بھیج کر کہ میں آپ کو پیسے دیتا ہوں اور پیسے بھی دیتا ہوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے. اب بات سنیں جی, یہ حدیث شریف ہے جی, حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کرتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین میں چلتے پھرتے رہتے ہیں, اور وہ حفظہ یعنی جو حفاظت کرنے والے فرشتے ہیں, انسانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے لگائے ہوئے ہیں. کچھ زبان کی حفاظت کرتے ہیں, کچھ جو ہے تو چلتے ہوئے انسان کو مشکلات سے اور تکلیفوں سے بچاتے ہیں. یہ ان کے علاوہ ہیں. ان کا کام کیا ہے, ان کا کام یہ صرف اور صرف مجلس ذکر تلاش کرتی ہیں, اور جب یہ مجلس ذکر ڈھونڈ لیتے ہیں تو بیٹھ جاتے ہیں اس مجلس کے اندر ان لوگوں کے ساتھ جو ذکر کر رہے ہوتے ہیں. یہ ہمارے ختم خواجگان ہوتے ہیں, یہ نقش بند میں, اسی طریقے سے ختم خواجگان چشتیہ سلسلے میں بھی ہوتا ہے, اسی طریقے سے کچھ ختم ہے سہروردیہ میں ہوتے ہیں, اسی طریقے سے قادریہ سلسلے کے اپنے ختم اور اذکار ہیں. اس میں تمام مریدین بیٹھ جاتے ہیں اور ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا, ٹھیک ہے جی. اس کے اندر کسی وقت میں آپ کو ذکر خفی اور ذکر جلی یعنی جہری, اور اس کے علاوہ پھر اس کی جو ہے میں قسمیں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے انسان کو, اور اسی ذکر خفی کے اندر تفکر اور تدبر بھی داخل ہے. یہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو کسی دن بتاؤں گا. اچھا اب کیا ہوتا ہے جی, پھر یہ بیٹھ جاتی ہیں اور پھر کیا کرتے ہیں, وَحَفَّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا بِأَجْنِحَتِهِمْ, یعنی پروں سے ایک دوسرے کو ڈھانپ لیتے ہیں اس طرح کر کے, حَتَّى يَمْلَأُ مَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ السَّمَاءِ, یہاں تک کہ زمین و آسمان کے درمیان جگہ بھر جاتی ہے. بین السماء الدنیا, دنیا کے آسمان, فضا تفرقوا, اور جب یہ جدا ہوتے ہیں یعنی جب ذکر کی مجلس ختم ہوتی ہے تو اٹھ کے اوپر جاتی ہیں, تو وہاں جب اٹھتی ارجو وصعدوا الى السماء, تو یہ اٹھتے ہیں, بلند ہوتے ہیں اور آسمان کی طرف چلتے ہیں. قول, تو پھر حضرت ابو ہریرہ فرماتی ہیں فَيَسْأَلُهُمُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ, پھر اللہ تعالیٰ ان سے یہ سوال پوچھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اس بات کو, کیونکہ ان سے تو کوئی چیز بھی پوشیدہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس بات کو جانتے ہیں کہ وہ کدھر سے آ رہے ہیں, کیا کر کے آ رہے ہیں, کن کے پاس بیٹھے ہیں, سب کچھ. اس کے باوجود بھی یہ پوچھا جاتا ہے تاکہ ایک زور پیدا کیا جا سکے, ایک تقویت پیدا کی جا سکے اس مسئلے میں, اور لوگوں کو ایک نصیحت کر کے ان کو یہ ترغیب دلائی جائے کہ میرے ان نیک لوگوں کے پاس جاؤ, ان اولیاء کے پاس بیٹھو. اب وہ کیا چیز ہے جی, وہ کیا چیز ہے؟ اچھا تو وہ پوچھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے,
من این جئتم، تم کہاں سے آئے؟ فیقولون جئنا من عند عباد لک، ہم آپ کے بندوں کے پاس سے آئے ہیں جو زمین میں تھے، فی الارض، وہ آپ کی تسبیح کرتے تھے، تکبیر کرتے تھے اور تحلیل کرتے تھے، یعنی لا الہ الا اللہ کہتے تھے، ویحمدونک، اور آپ کی حمد بیان کرتے تھے، اور ویسألونک، اور آپ سے سوال کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں کیا سوال کرتے تھے مجھ سے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ وہ سوال کرتے تھے آپ سے آپ کی جنت کا، کہ اللہ ہمیں جنت عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ پھر ان سے سوال کرتے کہ انہوں نے میری جنت دیکھی؟ فرمایا نہیں۔ فرشتوں نے کہا نہیں، عرض کی کہ نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ میری جنت دیکھ لیتے تو پھر کس طریقے سے اس کی طلب کرتے؟ تو فرشتے کہتے ہیں یعنی کس طرح سے طلب کرتے، یعنی وہ اس جنت کی طلب میں کتنا گہرائی سے ذکر کرتے، کتنے شوق سے ذکر کرتے، کتنی محبت سے میرا ذکر کرتے، لیکن انہوں نے دیکھا نہیں، پھر بھی یہ کیفیت ہے ان کی۔ قالوا وَيَسْتَجِيرُونَكَ، پھر آگے انہوں نے جب دوسری دفعہ پوچھا گیا کہ اور کیا ہے، تو فرمایا کہ وہ آگ سے پناہ مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ کس چیز سے، وَمِمَّا يَسْتَجِيرُونِ، کس چیز سے وہ پناہ مانگتے تھے؟ تو انہوں نے عرض کی اللہ کے حضور میں کہ اللہ آپ کی آگ سے، جہنم کے عذاب سے۔ تو رب نے فرمایا کیا وہ انہوں نے میری آگ دیکھی ہے، میرے جہنم کا عذاب دیکھا ہے؟ تو فرشتوں نے عرض کی کہ یا رب کریم نہیں، انہوں نے نہیں دیکھا۔ تو اللہ نے فرمایا ان سے کہ اگر وہ دیکھ لیتے اس جہنم کو تو پھر کس طریقے سے وہ استغفار کرتے، مطلب ان میں کتنی شدت ہوتی، کتنا دکھ ان کے اندر ہوتا، کس شوق سے وہ میری طرف رغبت رکھتے، کس طریقے سے وہ ذکر کرتے۔ قال، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اللہ تعالیٰ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرماتے ہیں فیقول، کہ پھر انہوں نے عرض کی، کنہوں نے؟ اللہ کریم نے پھر فرمایا، اللہ کریم نے فرمایا قد غفرت لہم، میں نے ان سب کو تحقیق کے ساتھ یاد رکھو میں نے ان سب کو معاف کر دیا، وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَأَلُوا، اور ان کو میں نے وہ دے دیا جو وہ مانگ رہے تھے، وَأَجَرْتُهُمْ مِمَّا اسْتَجَارُوا، اور میں نے ان کو اس سے پناہ دے دی جس سے وہ پناہ چاہتے تھے، یعنی جس سے وہ نجات چاہتے تھے، میں نے نجات دے دی۔ قال، تو پھر یہ فرمایا انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے، یقولون، تو وہ کہتے تھے ربی فیہم فلان، تو وہ جو تھے نا فرشتے، ان میں سے فرشتوں نے کہا کہ یا اللہ ان میں سے ایک بندہ تھا، فلاں نام تھا، فلاں نام کا بندہ تھا، عبد خطاء، وہ بہت خطا کار بندہ تھا، بدترین خطا کار بندہ تھا وہ، انما مرہ، وہ ادھر سے گزرا، فجلس معہم، اور ان کے ساتھ بیٹھ گیا۔ مطلب یہ کہ وہ گناہ گار تھا، اس کا اس میں کوئی مقصد نہیں تھا کہ وہ ان اولیاء کے پاس بیٹھے، ان ولی اللہ اور ان کے مریدوں کے پاس بیٹھے اور اس ذکر کی مجلس میں شامل ہو، بلکہ وہ تو گزر رہا تھا، گناہ گار آدمی تھا، چلتے پھرتے گزر رہا تھا وہاں سے کہ بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے جی، جب ادھر بیٹھ گیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا اس کے جواب میں کہ آپ نے اس کو بھی بخش دیا۔ فرشتوں کا یہ مطلب تھا کہ وہ تو گناہ گار آدمی تھا، آپ نے اس کو بھی بخش دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے، فیقول، رب کریم نے فرمایا وَلَهُ غَفَرْتُ، اس کو بھی میں نے بخش دیا۔ تو اللہ نے فرمایا میں نے ان کو بھی بخش دیا۔ ہم القوم، یہ وہ قوم ہے، یہ وہ لوگ ہیں، لا یشق بہم جلیسہم، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی، ان کے ساتھ بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں ہوتا، چاہے وہ تماشا دیکھنے کے لیے بیٹھے، وہ اسی طرح جا کے ان کے پاس بیٹھے بغیر کسی مقصد کے بیٹھے، اور گناہ گار ہو، بہت ہی برا ہو، اس کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جنت میں لے کر جائیں گے۔ تو وہ سمجھ آ گئی کس طرح مرید اپنے گناہ گاروں کو لے کر جائیں گے، پیر اپنے گناہ گار مریدوں کو لے کر جائیں گے۔ وہ مرید جو ان کے ساتھ بیٹھا رہا، اپنا تعلق جوڑے رکھا، ان کی وفات کے بعد بھی ان کے ساتھ تعلق جوڑے رکھا، ان کی قبر شریف پر جاتا رہا، وہاں جا کے ان کے لیے دعا کرتا رہا، تو بات یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں، ان کی محبت ختم نہیں کرنی، کیونکہ یہ سب محبت کا درجہ ہے جو دیا جا رہا ہے۔ ایک فقیر ہے، متقی پرہیزگار ہے، لوگ اس کے پاس آئے ہیں ملنے کے لیے، اس کے مجلس میں ذکر ہو رہا ہے، اس ذکر کا فائدہ سب کو پہنچ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اولیاء اکرام لے کر جائیں گے، جس میں ہمت ہے اس کا جواب دے دے، اگر نہیں ہے تو یہ کفر بکنا بند کرے۔ ٹھیک، یہ بابوں کا زور ہے۔
انجینئر مرزا کے منگول تو نہیں ہیں، عورتیں مار دیں، بچے حلال کر دیے، یا انجینئر مرزا کا وہ روحانی پیشوا جو ہے محمد بن عبد الوہاب جس نے مسلمانوں کی بیٹیوں کو لونڈیاں بنا لیا تھا. لعنت ہو اس انجینئر مرزا پر. جن لوگوں نے سبسکرائب کیا ان کا بہت شکریہ، جنہوں نے نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت ایسی ویڈیوز ملتی رہیں جس میں دین اور اسلام کی باتیں اور سچا دین آپ تک پہنچایا جائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.